نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو لوگ بیعت کیا کرتے تھے وہ بیعت امارات یا بیعت خلفائے راشدین کیا کرتے تھے۔ بیعت خلفائے راشدین کی بیعت جو ہے وہ مسجد نبوی میں عام ہوا کرتی تھی۔ یہ جس کو آج ہم نے ووٹ کا نام دیا ہے، 1450 سال پیچھے چلے جائیں اس وقت لوگ بیعت کا نام دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے نئے زمانے نے، نئی جنریشن نے اس کا نام ووٹ رکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہمارے علماء لکھتے ہیں ووٹ ایک شرعی حیثیت ہے۔ بندہ جس کو ووٹ دیتا ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، کالے سفید میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو دوسرا بندہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے کوئی زنا نہیں کیا، میں نے کوئی ایسی بدکاری نہیں کی، یہ تو اس حکمران نے کیا۔ نہ آپ نے ہی ووٹ ڈالا ہے تو آپ ہی کی وجہ سے وہ حکمران بنا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے اس نے لوگوں پر، غریبوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ یہ سارا گناہ یہ آپ کو ہی ہوگا جس نے ووٹ دے کر، ایک ووٹ دے کر اس کو حکمران بنایا۔ اسی لیے یہ ووٹ ایک امانت کی طرح ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں ووٹ ایک امانت کی طرح ہے۔ تو اللہ کو فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتے ہیں جو امانتیں ہیں جن کے پاس وہ ان کے سپرد کر دی جائے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو بتاؤ ہم سب کے ہاتھ میں، میرے بھائیوں، آپ جہاں بھی یہ میری ویڈیو، یہ میری بات سن رہے ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سب کے ہاتھ میں ایک امانت ہے، اور اس امانت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر اس امانت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے گا تو پھر اگلے 5-6 سال پھر آپ رو رہے ہوں گے کہ بھائی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے۔ اسی لیے یہ بجلی مہنگی، گیس مہنگی کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ووٹ دیں، ووٹ آپ اس لیے دیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دین تخت پہ لائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، جو ہمیں زندگی دے کر گئے ہیں، جو ہمیں اصول زندگی سکھا کر گئے ہیں، اسی ہی اصول زندگی پر ہمیں وہ بندہ سفر کرائے، ہمیں وہ بندہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ صحیح اس کا استعمال کریں گے، صحیح استعمال کریں گے تو پھر حکمران حضرت ابوبکر صدیق جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر حکمران حضرت عمر فاروق جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر حکمران حضرت عثمان غنی جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر حکمران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اگر اس کا استعمال صحیح کیا جائے تو اس طرح کے حکمران پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور زمانے میں نے جو گورنر رکھا تھا، وہاں تو گورنر کا خط آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، اے عمر بن عبدالعزیز، میرے ملک میں اتنا بیت المال میں مال جمع ہو گیا ہے، ہم اس کو کہاں استعمال کریں، ہم اس کو کس جگہ لگائیں کہ وہ بیت المال میں جو مال ہے وہ خرچ ہو جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جتنے بھی میرے ملک میں کوئی مقروض ہے ان سب کا قرضہ بیت المال سے اتارا جائے۔ جب سب کا قرضہ بیت المال سے اتار دیا گیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گورنر خط بھیجا، اے عمر بن عبدالعزیز، آپ نے کہا تھا مقروضوں کا قرض اتار دیا جائے، وہ اتار دیا ہے، لیکن ابھی بھی مال اتنا ہے کہ وہ بچ گیا ہے، اب اس کا کیا کرے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جاؤ جتنے بھی ملک میں کواری لڑکیاں کوارے لڑکے ہیں سب کی شادی کرا دی جائے۔ تو سب کی شادی ہو گئی۔ پھر خط آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ابھی بھی بیت المال میں مال اتنا ہے کہ وہ مال بچ گیا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جتنا بھی مال ہے ان سب کی گندم لے لی جائے، اور سب کی گندم لے کر وہاں پہاڑوں کے اوپر پھینک دی جائے، اس وجہ سے کہ میری حکومت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ سوئے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران لانے ہیں تو وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں آپ جس مرضی کو ووٹ ڈالیں، جس مرضی پارٹی کو ووٹ ڈالیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس کا منشور دیکھیں کیا ہے، آپ اس کا مقصد دیکھیں کیا ہے۔ اگر اس کا مقصد ہوا اللہ اور اس کے رسول کو پہ لانا
اگر اس کا مقصد ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا، اگر اس کا مقصد یہ ہوا کہ ملک پاکستان جو مقروض ہوا اس ٹائم اس کا کوئی حل ہے اس کے پاس، اگر اس کے پاس یہ حل ہے، اگر اس کا منشور یہ ہے کہ وہ اس پاکستان کو جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس سے نجات کا کوئی حل ہے، اگر اس کا منشور یہ ہے کہ جاہلوں کو عہدے نہیں ملیں گے، اگر اس پارٹی کا مقصد یہ ہے، منشور یہ ہے کہ علماء کو آگے لایا جائے، اگر اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم رکھ کر فیصلہ کر لیا جائے، تو آپ میرے بھائیوں اس کو ووٹ ڈالیں۔ کیوں؟ یہ کل آپ سے یہ ووٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا نا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے بندہ ووٹ بھی پھر اسی کو ڈالتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے کسی ظالم بندے سے محبت کر لی، اگر اس شخص نے کسی ظالم بندے کو ووٹ دے دیا، تو بتاؤ کل قیامت والے دن کس کے ساتھ اٹھیں گے ہم؟ میرے بھائیوں چھوٹی ساری گزارش ہے، آپ اپنا ووٹ صحیح استعمال کریں۔ اگر آپ صحیح استعمال نہ کریں گے، ہمیں پھر اسی طرح جو ہمارا ماضی گزرا ہے اسی طرح ہمارا مستقبل بھی گزرے گا، اسی طرح ہمارے حالات گزریں گے، اسی طرح ملک پاکستان مقروض ہوتا رہے گا۔